نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیت میں بنی اسرائیل سے کیے جانے والے ایک معاہدے، میثاق اور عہد کا ذکر تھا۔ اس آیت میں بھی مزید ایک عہد کا ذکر ہے کہ جس میں 3 چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اب 3 میں سے انہوں نے 2 کو بالکل یکساں نظر انداز کر دیا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ ایک بات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کے وہ مدعی تھے۔ اب اللہ نے کچھ باتیں اپنی مرضی کی شریعت سے چن کر عمل کرنے کی ایک کوشش اور کچھ کو جو ہے وہ سرے سے ٹھکرا دینا، اس کیفیت کو اللہ نے اس الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ شریعت کا وہ مسئلہ کہ جو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو اس کو تسلیم کر لیتے ہو، اور جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب جو بھی ایسا کرے گا اللہ نے دنیا اور آخرت کی ذلت، رسوائی، عذاب ان کا مقدر کر دیا ہے۔ اب پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ اب 2 باتوں کا وعدہ تھا یہاں پر، کیا؟ لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل و غارت گری، قتال، خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، اور یہ وہ کبھی اور برا عمل ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تمام شریعتوں میں اللہ نے اس کو انتہائی کبیرہ اور بدترین جرم قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ان کے بیٹوں کے تذکرے میں۔ پھر بنی اسرائیل کے والے سے وہاں پر یہ ایک آیت موجود ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جمیعا کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، جو کسی ایک انسان کو زندگی بخشتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشنے والا ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اب یہاں بھی رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہ شریعت کا حکم تھا ان کے لیے۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ کہ آپس اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی برادری کو، اپنے شہر کے لوگوں کو اس بستی سے نکالنا نہیں ہے۔ اب نکالنے سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں اس طرح تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرنا کہ وہ لوگ اپنے شہر اور گھروں کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، یہ رویہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اب پیچھے جتنی باتیں تھیں وہ بھی سارے وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ نے واضح لفظوں میں صاف کہہ دیا کہ تم نے ان چیزوں کا اقرار کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم ان چیزوں کے گواہ ہو کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم انتم پھر تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ قتل اور فساد میں اس قوم کا ثانی کوئی نہیں رہا ہر دور میں، چنانچہ اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے جب وہ اس وادی میں ان کو 40 سال کے لیے بند کیا تھا
اور اس کے بعد جب وہ جہاد کے لیے نکلے اور اللہ نے وہ شہر جو فتح ہوا اس میں جب وہ داخل ہوئے اور شہر پہ ان کا قبضہ ہو گیا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ہی حکومت قائم ہوتی اور ایک ہی ان کا سربراہ ہوتا، لیکن چونکہ 12 قبیلے ہیں اور 12 قبیلوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں قائم کر دی، یعنی ایک ہی ملک میں 12 سلطنتیں اور 12 حکومتیں انہوں نے اپنی الگ قائم کر دی۔ ہر قبیلہ کہتا ہے میری حکومت ہے، دوسرا کہتا ہے میری حکومت ہے، تو تمام نے 12 حکومتیں وہاں پہ قائم کر دی۔ ان کے آپس کے اتحاد اور اتفاق کی یہ کیفیت ہے۔ اور پھر جب 12 قائم ہو گئے تو آپس میں لڑنے لگے، ظاہر ہے 12 کی 12 ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ 12 اسمبلیاں بن گئی ہیں پورے ملک میں، سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، قتل و قتال ہے، غارت گری ہے، یہ سارا سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ تو ہر دور میں یہ ایک فسادی اور انتہائی جو ہے وہ خبیث قسم کی قوم رہی ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ کون؟ قوم یہود، بنی اسرائیل۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا ہی کیا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر اتنے مظالم کیے کہ لوگوں کو بستیوں سے نکلنے پہ مجبور کیا، تم نے نکالا ان کو بستیوں سے۔ اور آج بھی اسرائیل میں یہ جو ان کے مظالم ہیں ان میں یہ چیزیں برسر پیکار ہیں، قتل و غارت گری بھی ہے، اور نکلنے پر غزہ کو خالی کریں، فلاں جگہ کو خالی کریں، فلسطین کو خالی کریں، اور خود قابض ہو کر ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ وہی ان کی خصلت ہے کہ جو قرآن پاک نے ذکر کی ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم ان پر چڑھائی کر کے آ جاتے تھے گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے۔ اب یہ جو جرم تھے ان کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، اسم بھی اور عدوان بھی۔ اسم کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام تمہارا جو تھا یہ کیا تھا؟ گناہ تھا، تم نے اللہ کے حکم کو جب جو ہے ٹھکرایا تو کیا ہوا؟ گناہ۔ اور ساتھ کیا ہے؟ تم نے حقوق العباد کو پامال کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدوان۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم اور عدوان، اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ، اسمن گناہ، اور عدوان کا معنی ہے زیادتی کرنا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے دونوں میں فرق یہی ہے کہ جب اللہ کے حقوق کو پامال کیا جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا اسمن، اور جب بندوں کے حقوق کو پامال کیا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا عدوان۔ اب ان کے یہ جو 2 افعال تھے ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی، حقوق اللہ کو بھی پامال کیا اور حقوق العباد کو بھی ان لوگوں نے ضائع کیا۔ اب یہ 2 کام جو ہے انہوں نے شریعت کے بالکل مخالفت میں اور اللہ کے حکم کے بالکل خلاف کی ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسری بات بھی ان کو شریعت میں حکم دیا گیا تھا، وہ یہ کہ کسی بھی مسئلے میں تمہاری قوم اور برادری کے لوگ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اگر گرفتار ہو جائے، کسی کیس میں پکڑا جائے، گرفتار ہو، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس قیدی کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرو اور اسے چھڑا کے لے آؤ۔ یہ ان کے لیے شریعت کا حکم تھا۔ اب یہاں وہ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں یہ اس بات پہ وہ عمل کرتے تھے کہ جب ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل و قتال ہوتا تھا، کچھ گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، اب جن کو مارا ہے، جن کو شہر سے نکالا ہے، جن پہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے ساتھ دشمنی ہے اور مخالفت آئی ہوئی ہے، لیکن انہی میں سے کوئی آدمی اگر کسی کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا نا تو سارے مل کر چندہ کرتے، رقم اکٹھی کیے گئے اور جا کر اس کو نکلوا کے لے آئے۔ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک طرف تمہاری حرکتیں یہ ہے کہ قتل قتال کر رہے ہو، دوسری طرف تمہاری حرکتیں یہ ہے کہ ظلم کر کے ان کو شہروں سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہو، اور تیسری طرف پھر تمہاری ہمدردی کا جذبہ جاگ جاتا ہے، پھر پیسے دے کے چھڑا کے ان کو واپس لے آتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے وہاں پر ان کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ اب یہ 3 قبیلے تھے ان کے، اور ان تینوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہاں جو عرب لوگوں میں سے قبیلے تھے وہ 2 تھے، مشرکین مکہ اور مدینہ طیبہ کے جو غیر مسلم اس وقت تھے، ان کے 2 ہی قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ عرب تھے، قطانی عرب تھے۔ اب یہود کے 3 قبیلے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان 3 قبیلوں کے یہودیوں نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، ان کی حلیف بنے ہوئے تھے، کیونکہ عرب میں جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چند قبائل آپس میں اتحاد کر کے ایک جتھا انہوں نے بنا لیا، 2-4 قبیلے الگ جو ہیں انہوں نے آپس میں جتھا بنا لیا۔ اب جب جنگی ہوتی تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہوتے تھے، تعاون بھی کرتے تھے، جانی مالی ہر قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا سلسلہ چلتا تھا جنگوں میں۔
اب یہاں جو یثرب کے رہنے والے لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ عرب تھے۔ اب ان عربوں کے ساتھ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اتحاد کر لیا، آدھے یہودی ایک کے ساتھ، آدھے یہودی دوسرے کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے جب جنگی ہوگی تو یہودیوں کے ہاتھوں یہودی بھی مارے جائیں گے۔ جب اوس کے ہاتھوں خزرج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، خزرج کے ہاتھوں اوس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو دونوں طرف جو آدھے آدھے یہودی ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی تو مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا، لا تسفکون دماءکم، جو حکم تھا اس کو پامال کیا، اور سال ہا سال کی جنگوں میں پہلے اپنے ہاتھوں سے جب میدان میں جاتے تو ایک یہودی دوسرے یہودی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا تھا۔ اس حکم کی خلاف ورزی یہاں بھی ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ آپس میں جب ان کو نکالا جاتا، یہودی اتنی شرارتی قوم تھی کہ جب جنگ میں وہ لوگ بھاگ جاتے، اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی، یہودی ساتھ ہوتے، تو جس کو شکست ہوتی وہ بھاگ جاتے۔ اب پیچھے یہ یہودی مل کر اپنے یہودیوں کے گھروں کو آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیتے۔ مدینہ طیبہ میں انہوں نے یہ عمل کیا ہے، آج غزہ میں بھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کا عمل تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر پتہ چلتا کہ وہ جو یہودی ہیں، یہ جو جنگ ہوئی تھی، ہمارے اتنے آدمی گرفتار ہوئے، ان میں سے 15 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی یہودیوں کے بھی گرفتار ہوئے۔ اب یہ سارے یہودی مل کے بیٹھتے مدینہ میں اور میٹنگ ہوتی اور پھر پیسے جمع کر کے اپنے یہودیوں کو جا کر وہاں سے نکلوا کے چھڑا کے لے آتے تھے۔ اب یہ صورتحال یہاں بھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، اپنے ہاتھوں سے مارتے بھی ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو جلایا بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو بستیوں سے نکالا بھی ہے، اور جب پتہ چلا کہ چند یہودی وہاں پر جو فلاں قبیلے کے پاس قیدی ہیں، پھر تم پیسے لے کے گئے اور جا کر ان کو چھڑا کے لے آئے۔ یہ کیا تماشا تم نے بنا؟ یہ اللہ کی شریعت پہ عمل ہے، اور ساتھ کہتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، امام زین العابدین ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور وہ آدمی آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، قریب آیا، آگے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ کہتا جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کا بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی میں نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میں حج کے لیے آیا ہوں، تو کیا احرام کی حالت میں اگر مچھر مجھے کاٹ رہا ہو تو میں ایک مچھر کو مار سکتا ہوں؟ مجھ پر کوئی جنایت ہوگی یا مجھے کیا ہوگا؟ یہاں اجازت ہے کہ مچھر کو میں مار دوں؟ اب مسئلہ جب اس نے پوچھا نا تو بتانے سے پہلے اس سے کہا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں کوفہ سے آیا ہوں، کوفی ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ چل کل جب پیغمبر کے گھرانے کو قتل کر رہے تھے اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا تھا؟ جب تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا، ان کے ساتھ 72 افراد تم نے شہید کر دیے، پھر مسئلہ نہیں یاد آیا تھا کہ جی ہم ان کو مار سکتے ہیں؟ آج ایک مچھر مارنے پہ مسئلے پوچھ رہے ہو؟ یہی کیفیت ہے یہودیوں کی کہ بھائی قتل کرتے ہوئے اس وقت تمہیں شریعت یاد نہیں آئی، کتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، شہروں سے نکال دیا، گھروں کو آگ لگا دی، تب شریعت یاد نہیں آئی۔ اب جب پتہ چلا کہ 5 آدمی گرفتار ہیں وہاں اس کے پاس، اب پیسے لے کے چلے گئے، وہ کہتے ہو شریعت یہ کہتی ہے، اس کو تم نے اپنے گھر کا کھلونا اور مذاق بنا رکھا ہے اللہ کی شریعت کو۔ اب اللہ کہتے ہیں جو بھی ایسی حرکت کرے نا، اب اگلا جو جملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا جملہ ہے، بڑا سبق آموز ہے اور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کون سا جملہ؟ من یفعل ذلک منکم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کچھ احکام کو اپنی مرضی کی جو بات ہے اس کو مان لیتے ہو، باقی اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہو، ٹھکرا دیتے ہو۔ جو بھی ایسا کرے گا، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یاد رکھو دنیا کی زندگی کی رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج اگر ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں نا من حیث القوم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیا اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم بالکل یہ سلوک نہیں کر رہے؟ کچھ اپنی مرضی کی جو باتیں وہ مان لیتے ہیں، کچھ چند عبادات جو ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے، باقی پورے کے پورے قرآن کو معطل کر کے ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ہم عمل کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، الحمدللہ کرتے بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں روزہ رکھو، عمل کرتے بھی ہیں، کر سکتے بھی ہیں۔ لیکن جب یہ قرآن ہم سے یہ کہے گا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور مرد اور عورت اگر چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت کا حکم معطل ہے کہ نہیں ہے؟
ایک آدمی نہ کسی کو قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی عدالت میں پاکستان میں چلے جائیں، آپ جو ہے ایک آدمی بدکاری کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے رجم اور سنسار کیا جائے گا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ شریعت کے وہ احکام ہیں کہ جن کو ہم نے بالکل معطل اور ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ قانونی طور پر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، نہ قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ دوسرے سے کروا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بالکل وہی کفیت نہیں ہے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو مرضی کا دین ہے وہ تو تم نے تھوڑا سا مان لیا ہے کہ جہاں شریعت کے نفاذ کی بات آئی ہے تو یہ سارے احکام تو انہیں معطل کر کے انگریز کا قانون اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ پھر رب نے وہی سزا سنائی ہے، کیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو بھی یہ کام کرے گا دنیا کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی پوری شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہوا۔ قانونی طور پر، عدالتی طور پر، معاشرت میں، معیشت میں، تہذیب میں، ثقافت میں، تمدن میں، سیاست میں، پوری کا پورا دین اور شریعت جب تک نہیں آئے گی تو ذلت اور رسوائی یہ مسلمانوں کا مقدر رہے گی۔ یہ بیماریاں یہود کی یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان میں بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو جو سلوک اور اشر جو ہے وہ ان کا ہوا ہے، دنیا میں وہ سلوک دنیا تمہارا بھی دیکھے گی اور آخرت میں بھی یردون الی شد العذاب، اللہ کے سخت عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ وہ کفیت تھی جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو اللہ کی ذات اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی رب العالمین نے ایک اور عہد کا، میثاق کا ذکر کر دیا کہ جو یہودیوں سے لیے گئے تھے۔ اب دونوں کو ملا کر جب ہم دیکھیں تو کچھ احکام پھر سامنے آ جائیں گے۔ کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اپنے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کی اچھی بات کہنی ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ کل والے میثاق میں تھا۔ اور آج والے میثاق میں قتل و خون ریزی نہیں کرنی، کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے اس کو بستیوں سے نکالنے پہ مجبور نہیں کرنا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ ساری وہ شکیں ہیں جو انہیں یاد سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔